نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارے اسباق کا تیسرا سبق ہے آیت الکرسی کا۔ آیت الکرسی کا چلہ 111 دفعہ پڑھنا، روزانہ 111 دفعہ پڑھنا، اور آخر کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو 70 دفعہ دہرانا۔ پہلے آپ 111 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے، اور 110 دفعہ پڑھنے کے بعد جب 111 دفعہ کا ورد کریں گے تو اس وقت آپ نے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کو 70 دفعہ دہرا کر اس کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی زکوٰۃ آپ کی ہو جائے گی۔ اور جو انسان زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے اور اس الفاظ کے موکلات جو ہوتے ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی بات ماننے لگ جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں، اس کی اداؤں کو، اس کی ہر چیز کو وہ نوٹ کرتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے پاس کسی کو کوئی ایسی چیز کو آنے نہیں دیتے جس سے اس کو نقصان پہنچے۔ تو آیت الکرسی تو ویسے بھی یہ ایسی آیات ہے، اس کا تعلق ہی جنات سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خزانے کا چوکیدار مقرر کیا، خزانے کی حفاظت کے لیے، اور اس میں کھجوریں بھی بہت زیادہ تھی۔ اب میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہاں کوئی رات کو آتا ہے اور کھجوریں چرا کر لے جاتا ہے، تو میں نے اپنی چوکیداری کو سخت کر دیا، اور جب رات کو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے اور اس نے کھجوروں کو اٹھایا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ بہت لمبا واقعہ بخاری شریف کے اندر احادیث مبارکہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ میں نے پکڑا، میں نے اس کو باندھ دیا، اس نے منتیں کی، ترلے کیے اور کہا کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو اس کی منتیں اور ترلوں کی وجہ سے مجھے اس پہ ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ چلو آئندہ یہ نہیں کرے گا۔ تو یہ کھجوریں بھی لے کے میں نے رکھ لی۔ اب دوسرے دن پھر آ گیا، پھر حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ میں نے پکڑ لیا، اور اب اس سے زیادہ سختی کی، اور وہ بھی اس سے زیادہ منتیں کرنے لگا۔ تو اس کی باتوں میں پھر میں آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو تیسرے دن پھر آ گیا، اور پھر جب آیا تو پھر میں نے اس کو چھوڑا نہیں، باندھا، اور باندھ کر اس کو کہا کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، جتنی مرضی تو منتیں اور ترلے کر لے، آج نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے میں اپنے نبی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو پھر وہ اس منتیں اور ترلوں کے اندر اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں تجھے ایک آیات بتلاتا ہوں، اگر تو اس آیات کو پڑھ لے تو ہماری مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کو نقصان نہ دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بتا کون سی آیات ہے؟ تو اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور فجر کی نماز کے بعد میں نے یہ سارا واقعہ اپنے حضور کو سنایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، وہ سچ کہہ گیا، ہے تو جھوٹا تھا مگر وہ سچ بتلا گیا۔ اس آیات سے کبھی کوئی ایسی غیر مخلوق کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک تاجر تھے، وہ بصرہ کے باغات میں کھجور لینے کی غرض سے اپنا انہوں نے سفر کیا اور وہاں ٹھہرنے کے لیے ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ایک ویرانے میں مکان تھا اور وہ مکان خالی تھا، اس کے علاوہ کہیں جگہ نہیں تھی رات گزارنے کے لیے۔ تو اس تاجر نے مالک مکان سے کہا کہ آپ مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تاکہ میں یہاں رک جاؤں اور اپنا آرام کر لوں اور صبح اپنا مقصد پورا کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ تو وہ مالک مکان کہنے لگا کہ اے تاجر، یہاں جو بھی انسان رہتا ہے وہ صبح ہم اس کو مردہ پاتے ہیں۔ اس مکان کے اندر کوئی ایسی مخلوق رہتی ہے، وہ کسی کو رکنے نہیں دیتی بلکہ وہ مار دیتی ہے، آپ یہاں نہ ٹھہریے۔ اس تاجر نے کہا اور کوئی جگہ تو ہے نہیں، مجبوری ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں یہاں رک جاؤں۔ اس مالک مکان نے اس کو اجازت دے دی، وہ رات کو وہاں رک گیا۔ جب رات کو دیکھتا ہے تو ایک بہت بڑا کالا سیاہ آدمی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس وقت مالک مکان کی جو باتیں تھی وہ بھی اس کو یاد آ گئی کہ مالک مکان تو کہتا تھا، وہ سچ کہتا تھا کہ یہاں کوئی زندہ رہتا نہیں، اور آج یہ موت بھی میرے سامنے آ گئی۔ اور اس وقت کی انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسان خود اس ایسے واقعات کو سامنے رکھ کے جب سوچیں گا نا کہ وہ کیفیت اس کے اندر کی کیا ہوگی، اس کے اندر کے جذبات کیا ہوں گے۔ اس کیفیت کے اندر جب وہ سامنے موت کو دیکھ رہا ہے اور اپنی زندگی کے آخری لمحات کو دیکھ رہا ہے، اس وقت اس نے آیت الکرسی کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہی۔ اللہ لا الہ الا، اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں کہ میرے سوا تو کوئی ہے نہیں، تو کسی کی مدد کیا چاہے گا جب اللہ تیرے پاس ہے اور اللہ کے سوا کوئی مدد کر بھی نہیں سکتا، میرے سوا کوئی ہے نہیں۔ تو اس آیات کے ذریعے سے جب اللہ سے مدد چاہی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اس گھبراہٹ کے اندر، اس کیفیت کے اندر، ڈر اور خوف کی کیفیت کے اندر، موت کو سامنے دیکھتے ہوئے جب وہ پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے وہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا پہ اٹک گیا۔ اب اس گھبراہٹ میں آگے پیچھے والی چیزیں ساری بھول گیا، پیچھے سے پہلے پڑھ لیا اس نے، اب وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کے ساتھ حفاظت جب مانگ رہا تھا وہیں پہ اٹکا ہوا تھا۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اے اللہ میری مدد فرما دیے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اے علی، اے عظیم، سب سے بڑا عظیم تو ہے، سب کی مدد، سب کو دیکھنے والا تو ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اسی پہ اٹکا ہوا اور اسی کا ورد کرتا ہوا جب اس نے دیکھا کہ وہ
آدمی گر گیا جو حبشی کی شکل میں آیا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور پگھلنا شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گیا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ جب میں صبح اٹھا اور سورج کی روشنی میں اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، اس جگہ کے اوپر کالو وہ جگہ بھی کالی ہوئی ہوئی تھی، اور اس کی خاک بھی وہاں پڑی ہوئی تھی، جلی ہوئی خاک بھی وہاں پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بکری چرانے والا چرواہا تھا، وہ اپنی بکری چرایا کرتا تھا، اور رات کو جب دیر ہو جاتی تو وہیں ویرانے کے اندر وہ آیت الکرسی پڑھتا، اپنی بکریوں کو اکٹھا کرتا اور آیت الکرسی پڑھتا اور درمیان میں سو جاتا۔ ایک دن صبح جب اٹھا تو ایک آدمی جو اس کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آج مجھے معاف کر دے، آئندہ میں آپ کی طرف نہیں آؤں گا، آج مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں آپ کی طرف نہیں آؤں گا۔ وہ معافی مانگ رہا ہے اور ترلے اور منتیں کر رہا ہے کہ آج مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ کی طرف نہیں آؤں گا۔ اس چرواہے نے پوچھا تجھے ہوا کیا؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں بڑی دیر سے آپ کے پیچھے تھا، آپ کی بکریے چرانے کی مقصد کے لیے کہ آپ کی بکریے میں آپ سے چرا لوں، کیونکہ آپ ویرانے میں اکیلے ہوتے ہیں اور میں طاقتور بھی ہوں، آپ سے مقابلہ بھی اگر کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، مگر میں ہر روز آتا تھا اور مجھے آپ کی بکریوں کے ارد گرد بہت بڑی دیوار نظر آتی تھی، جس کو میں پھلانگ بھی نہیں سکتا تھا اور جس کو میں کراس بھی نہیں کر سکتا تھا، اندر آ نہیں سکتا تھا۔ تو آج جب میں نے دیکھا، آج دیوار نہیں تھی، آج دیوار نہیں تھی، اور آج میں اندر آ گیا اور آپ کی بکریوں کو میں نے اکٹھا کیا، اور جب باہر جانے لگا تو یہ دیوار بن گئی۔ چرواہا کہنے لگا ہاں ہاں، یہ آیت الکرسی کا کمال ہے، آج آیت الکرسی میں صبح اس کا ورد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، مکمل کر نہیں سکا، اور درمیان میں جب میں اٹھا تو پھر اٹھنے کے بعد میں نے فوری طور پہ اپنی آیت الکرسی کا ورد مکمل کیا اور اپنا حصار کھینچا اور پھر سو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں پہلے حصار مکمل نہ کر سکا تھا، آیت الکرسی کا ورد مکمل نہ کر سکا تھا، تو اس وقت دیوار نہیں تھی، جب میں نے آیت الکرسی کا ورد مکمل کر لیا تو دیوار بن گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ تو جب اندر آیا تھا تو دیوار نہیں تھی، جب باہر جانے لگا تو دیوار بن گئی۔ یہ آیت الکرسی کا کمال۔ حصار کے اندر بہت مضبوط عمل ہے۔ فرمایا کہ اس کو پڑھ کر اگر حصار کیا جائے، حصار کی نیت سے اس کو پڑھا جائے، تو اللہ تعالی زمین سے لے کے آسمان تک ایک فولادی دائرہ اس کے گرد بنا دیتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس کے اندر آ نہیں سکتی۔ اور ایسی عظیم آیات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں ان کی سردار آیات آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی سبھی آیاتوں کی سردار ہے، اور صرف یہاں حصار ہی نہیں ہوتا، حفاظت ہی نہیں ہوتی، بلکہ انعامات بھی ملتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرے گا، موت
جب اس کو آئے گی تو فوراً جنت کے اندر چلا جائے گا، یعنی اس کے اور جنت کے درمیان ایک موت کا فاصلہ رہ جائے گا۔ جو آیت الکرسی پڑھنے والا انسان ہوگا، جب ہی موت آئی سیدھا جنت کے اندر، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کسی جگہ پہ جانا نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی آخرت نہیں، سیدھا جنت کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیات سے انعامات بھی دے رکھے ہیں۔ وہ جنت جس کی ہر انسان تمنا کرتا ہے، اور اس سے قیمتی چیز کوئی ہے بھی نہیں۔ جب اتنی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ اس آیات سے دے رہے ہیں تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کون سے خزانے اس سے دور ہو سکتے ہیں؟ کون سی نعمتیں یہاں سے چھن سکتی ہیں؟ کون سی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو مل نہیں پاتی؟ صرف انسان خود کمزور ہوتا ہے، خود اس کو مانگنا نہیں آتا۔ جب مانگنا آ جائے تو اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو دے کر یہ نہیں کہتی کہ مجھے واپس کر، وہ دے کر بول جاتی ہے۔ اور تھوڑی چیز اللہ سے مانگتے نہیں، بڑی چیز اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اور بڑوں سے بڑی چیز مانگتے، اور کھل کے مانگے، کیفیت کے ساتھ مانگے۔ آپ مانگنے والوں کو دیکھیں، ان سے سیکھیں کہ ان کی زبان بھی بڑی میٹھی، بڑی مانگنے والی، اور ان کی آنکھیں دیکھو تو اس کے اندر بھی مانگنے کا تصور، ان کا چہرہ دیکھو تو وہ بھی مانگنے والا، ان کا لباس دیکھو وہ بھی مانگنے والا، ان کی چال دیکھو وہ بھی مانگنے والی، ان کا ہاتھ ایسے پھیلایا ہوا دیکھو مانگنے والا۔ ترس آ جاتا ہے انسان کو کہ اس کو دے دو، یہ جیسا کیسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو جب ہم اللہ سے مانگے اس کیفیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گی؟ اس لیے فرمایا کہ آیت الکرسی کا ورد اپنے اوپر لازم کر لو۔ جو انسان صبح کی نماز، فجر نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، سنتیں گھر میں ادا کرنے کے بعد، اور مسجد میں جاتے جاتے جتنا بھی وقت لگتا ہے، جتنا بھی ٹائم لگتا ہے، اس وقت کے اندر مسجد میں جاتے جاتے آیت الکرسی کا ورد کرتے کرتے چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے۔ اور جو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کون سی بیماری ہے، اور دوائیں بھی اثر نہیں کر پاتی، اور وہ ڈاکٹر بھی لاچار ہو جاتے ہیں، اور گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں کہ یہ بیماری کا معلوم نہیں ہو پا رہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہو گیا۔ اس آیات کو 121 دفعہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کریں، اور پانی کے اوپر دم کریں، اور پانی اس کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بیماری سے شفا عطا فرما دیں۔ رشتوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس آیات کو 33 دفعہ روزانہ کا معمول بنا لیں، اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ عطا کریں گے کہ وہاں اس کی زندگی بھی بنے گی اور اس کی آخرت بھی بنے گی۔ کوئی انسان ملازمت چاہتا ہے، بے روزگار ہے، اور رزق کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، ملازمت کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، وہ انسان اس کو 300 دفعہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو ملازمت عطا فرما دے۔ جس انسان کا مقدمہ کہیں رک گیا ہے،
اس کا فیصلہ ہو نہیں پا رہا اور اس کو ڈر ہے، خوف ہے کہ یہ مقدمے کا فیصلہ کہیں میرے خلاف نہ آ جائے، 313 دفعہ روزانہ کا معمول آیت الکرسی کا بنا لیں، 313 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیات کے ذریعے سے آپ کو رزق بھی دیں گے، آپ کی مشکلیں بھی آسان کریں گے، آپ کی بیماریاں بھی دور کریں گے، آپ کی بندشیں دور کریں گے۔ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا اور جادو کرنے والا کالا جادو کر رہا ہے، سخت قسم کا جادو ہے، آپ کا پتلا بنا کے اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اس کے اندر سوئیں ٹھونس کر جادو کا پتلا بنا کر آپ کو پکڑا گیا ہے۔ تو آیت الکرسی کا 113 دفعہ کا روزانہ کا معمول بنائیں اور اس کا پانی بھی بنائیں، اور یہ تعویذ سامنے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس تعویذ کو زعفرانی سیاہی سے لکھیں اور لکھنے کے بعد اس پانی میں ڈالیں اور اس پانی سے اس کو غسل بھی کروائیں، اور ہو سکے تو اس پانی کے اندر، غسل والے پانی کے اندر آپ بیری کے پتے لیں اور بیری کے پتوں کے اوپر بھی 7 دفعہ ہر پتے کے اوپر دم کر لیں۔ بیری کے پتے ایسے ہونے چاہیے کہ اس کے اندر سوراخ نہ ہو، پیلا پن نہ ہو، خشک نہ ہو، صاف اور بالکل نرم سے پتے لے لیں۔ ہر پتے کے اوپر 7 دفعہ اس آیت الکرسی کو پڑھیں، 11 پتے لیں اور ان پتوں کو اس پانی میں ڈال دیں۔ اس پانی کو تھوڑا سا جوش دلائیں، جوش دلانے کے بعد آپ اس سے غسل کریں، اور غسل کیا ہوا پانی آپ کسی گندی جگہ پہ نہ جانے دیں، بلکہ کچی مٹی کے اوپر باہر گھر سے پھینکیں اور یا چلتے ہوئے پانی میں بہا دیں۔ انشاءاللہ آپ کا جادو بھی ٹوٹ جائے گا، آپ کی بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس کا اپنا معمول اپنی زندگی کے اندر لے آئیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔